کون تھی قوم عاد؟ قوم عاد ایک عظیم، مضبوط، طاقتور اور وسائل میں بے مثال قوم تھی۔ یہ لوگ جنوبی عرب کے ایک خطے میں آباد تھے جسے احقاف کہا جاتا تھا۔ ریتیلے ٹیلوں اور اونچے ستونوں والی شہروں کا علاقہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے غیلی علاد اخواہم ہودا، اور ان کے شہر کا ذکر کچھ یوں ہے ارم ذات العماد تھا وہ شہر جس جیسا کہیں نہ پیدا ہوا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم کتنی بڑی، عظیم اور منفرد تھی۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے۔ ان کا جسمانی ڈھانچہ عام انسانوں سے زیادہ بڑا اور طاقتور تھا۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے اور خاکتور تھے، جیسے بڑے قد، چوڑے بازو۔ ان کے محلات ایسے تھے جیسے آسمان کو چھونے کی خواہش رکھتے ہوں۔ اونچے اونچے ستون، بری طرح کندہ کیے ہوئے مجسمے اور دروازے جو عام آدمی کے لیے ناقابل تصور تھے۔ ہم سب سے طاقتور ہیں، کون ہم سے زیادہ ہے؟ یہی وہ غمنڈ تھا جس نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم کے بارے میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگے۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ محبت اور صبر سے ان کو یاد دلایا کہ یہی اللہ کی عبادت انہیں کامیابی اور نجات دے سکتی ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ طنز کرتے، ان کی نصیحت کو مذاق سمجھتے اور اپنے غرور پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی کی نصیحت کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوتا، ہم سب سے طاقتور ہیں، کون ہم پر غالب آ سکے؟ یہ غرور تھا چھاپ۔ طاقت کو وہ اپنی اصل حیثیت سمجھ بیٹھے، جبکہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ وہ اپنے معبودوں، اپنے مجسموں، اپنے محلات اور اپنی طاقت پر فخر کرتے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل تھے۔ اللہ نے پہلے انہیں چند علامات سے ڈرایا، مگر وہ تسلیم نہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر خشک سالی مسلط کیا تھا۔ زمین نے پانی کو روکا، فصلیں مرجھا گئیں، بارش رک گئی۔ لوگ پریشان ہوئے مگر پھر بھی اپنے بتوں کی طرف منہ موڑنے لگے۔ آخرکار اللہ نے فیصلہ فرمایا فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صِرْصِرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، پھر ہم نے ان پر ایک سخت چلتی ہوئی ہوا اتاری۔ یہ وہ عذاب تھا جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلنے والا تھا۔ وہ ہوا آئی غالب، ایسی تیز، ایسی طاقتور کہ درخت اکھڑنے لگے، ستون ٹوٹنے لگے اور لوگ گرتے پڑتے گئے۔ قرآن فرماتا ہے سَخْوِيرُهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، ان کے محلات مٹی میں مل گئے، ان کے ستون زمین کی طرح گرے، اور ایک عظیم مخلوق جس کی مثال کم ہی دیکھی گئی تھی، اس کی باقیات صرف قبروں کی مانند کھنڈرات بن کر رہ گئی۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں آج بھی اہم سبق دیتی ہے۔ بدنصیب وہ نہیں جو مشکلات دیکھتا ہے، بدنصیب وہ ہے جس نے اللہ کی راہ سے انکار کیا۔ طاقت، دولت اور بلند عمارتیں انسان کو بچا نہیں سکتی۔ اصل طاقت اللہ کی رضامندی اور ایمان میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَاعْتَبْصِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ، یعنی اے عقل والوں، عبرت حاصل کرو۔